بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بار پھر اپنی اور خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران لاہور کی طرف سے آموزش فارسی کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی ادب میں فارسی شاعری اور فارسی صوفیانہ یا عارفانہ ادب کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، بلکہ اگر یہ کہنا چاہیں کہ جس چیز نے فارسی زبان اور اس کے ادب کو گزشتہ 1000 سال میں محفوظ رکھا اور اسے بے مثال مقبولیت بخشی، وہ اس کی شاعری اور بالخصوص عرفانی اور صوفیانہ شاعری ہے۔ بر صغیر میں بھی بہت سے ایسے قادر الکلام شاعر گزرے ہیں جنہوں نے فارسی زبان میں اپنا مافی الضمیر نہایت احسن انداز میں عوام تک پہنچایا۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ فارسی شعراء نے ہمیشہ عوام کی رہنمائی اور معاشرے کی ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی کے شاعر نہ صرف یہ کہ اپنا پیار، اپنی محبت، اپنے جذبات، اپنے احساسات اپنی قوم تک منتقل کرتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں اور مستقبل کے معماروں کی تربیت کا بھی ہمیشہ خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایسے شاعر موجود ہیں جو نہایت احسن انداز میں بچوں کی، نوجوانوں کی رہنمائی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ آج ہم کتاب کے جس صفحے پر موجود ہیں، یہاں ایک مختصر لیکن نہایت خوبصورت نظم کتاب خوب کے زیر عنوان موجود ہے۔ عباس یمینی شریف کوئی پرانے شاعر نہیں ہیں، بلکہ انہیں معاصر شاعر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی یہ نظم کسی بھی طرح ہمیں کلاسیکل شعراء سے کمتر دکھائی نہیں دیتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب کے بارے میں کس انداز میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب میں آپ سے خود کتاب محو گفتگو ہے۔ کتاب خوب اس کا عنوان ہے، آئیے اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے، من یار مہربانم، میں مہربان دوست ہوں۔ دیکھیے، دوست تو ہوتا ہی مہربان ہے، اور مہربان پر کبھی آپ نے غور کیا؟ جی ہاں، یہ بھی 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ مہر کا مطلب ہے محبت، اور بان یعنی والا، تو مہربان محبت والا۔ ہم اسی طرح اور بھی کئی طرح کی بناتے ہیں، مثالیں زیادہ دی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ من یار مہربانم، میں محبت کرنے والا دوست ہوں، میں پیار کرنے والا دوست ہوں۔ یہ کتاب آپ سے مخاطب ہے۔ دانا و خوش بیانم، کتاب اپنی تعریف کر رہی ہے، اپنا تعارف کروا رہی ہے، کہتی ہے میں دانا ہوں، خوش بیان ہوں۔ کبھی آپ غور کیا کیجئے کہ یہ الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے فارسی اوریجن سے، فارسی بنیاد اور اساس سے واقف ہوں، تو آپ کس خوبی کے ساتھ ان الفاظ کو اپنی گفتگو اور اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں گے۔ جی ہاں، میرا اشارہ انہی 2 الفاظ کی طرف ہے، دانا اور خوش بیان۔ دانا، اس کی وضاحت کے لیے ایک مصدر آپ کو بتانا ضروری ہے۔ دانستن، دانستن کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ٹو نو۔ اس سے ہم مضارع لیتے ہیں داند، اور داند مضارع سے دال حذف کرتے ہوئے الف کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ فاعل بن جاتا ہے۔ دانا یعنی جاننے والا۔ دیکھیے، آئندہ آپ ہر ایک کو دانا نہ کہیے گا، بلکہ جو شخص واقعی اس کا مستحق ہو، یعنی کچھ جانتا ہو، اسی کو دانا آپ کو کہنا چاہیے۔ اور یہ کتاب آپ سے کہہ رہی ہے کہ میں دانا ہوں، اور پھر کہتی ہے کہ میں خوش بیان ہوں،
یعنی خوش گفتار ہوں، میرا انداز بیاں حسین ہے، دلکش ہے، آپ کو پسند آتا ہے۔ اور پھر اگلا شعر دیکھیے، گویم سخن فراوان۔ گویم مصدر ہمارے پاس موجود ہے گفتن، اور گوید مضارع۔ آپ نے دیکھا کہ آخر میں میم لگا ہے تو آپ پہچان جائیے اسے کہ گویم کا مطلب ہے میں کہتی ہوں، میں کہتا ہوں۔ دونوں مطالب لیے جا سکتے ہیں۔ کیا کہتی ہوں؟ سخن فراوان، میں بہت سی باتیں کرتی ہوں۔ سخن کا مطلب ہے بات، اسی لیے ہم سخنور بھی استعمال کرتے ہیں، باتیں کرنے والا۔ فراوان یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، یعنی بہت سی۔ تو میں فراوان گفتگو کرتی ہوں، میں بہت سی باتیں کرتی ہوں۔ با آن کے بی زبانم، با آن کے اس کے باوجود کے، بی زبانم میں بے زبان ہوں۔ جی ہاں، کتاب کی زبان تو نہیں ہوتی، لیکن آپ سے جس انداز میں محو گفتگو ہوتی ہے، کوئی زبان والا بھی کیا ہوتا ہوگا۔ تیسرا شعر ہے، پندت دہم فراوان۔ پند نصیحت کو کہتے ہیں۔ پند و نصائح اردو میں عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ جب اس کے ساتھ ہم ضمیر متصل تے جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے تمہیں۔ پندت دہم، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، میں تمہیں نصیحتیں دیتی ہوں یا کرتی ہوں۔ دہم یاد رکھیے مصدر تھا ہمارے پاس دادن، جس کا مضارع ہے دہد، اور پندت دہم میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں۔ فراوان بہت سی، میں تمہیں بہت نصیحتیں کرتی ہوں۔ من یار پند دانم، میں وہ دوست ہوں جو پند دان ہے، جو نصیحتیں کرنا جانتا ہے۔ من دوستی ہنرمند، میں ہنرمند دوست ہوں، میں فنکار دوست ہوں، میں ایک ایسی دوست ہوں جس کے پاس کچھ ہنر ہے۔ جیجیے ٹھیک کہتی ہے یہ کتاب، کتاب سے بڑھ کر ہنرور اور فنکار اور کون ہوگا۔ باسود و بی زیانم، جی ہاں کتاب کہہ رہی ہے کہ میں باسود ہوں، نفع بخش ہوں، فائدہ دینے والی ہوں۔ وہ بی زیانم، زیان یعنی نقصان، یعنی میں نقصان نہیں دیتی، میں کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی، میں کسی کا نقصان نہیں کرتی۔ از من مباش غافل، اور پھر آپ کو ایک نصیحت کرتی ہے کہ از من مباش غافل، مجھ سے غافل مت ہونا۔ مباش فعل نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی فعل نہیں کی کلاس میں ہوگی۔ فی الحال یہی سمجھ لیجئے کہ غافل مباش یا مباش غافل یعنی غافل نہ ہونا، از من مجھ سے۔ من یار مہربانم، میں مہربان دوست ہوں، میں محبت کرنے والی دوست ہوں۔ یہ چند اشعار عباس یمینی شریف کے تھے، اور اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج کے فارسی شعراء بھی کسی طرح اپنے بچوں کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے میں کسی سے کم نہیں ہے۔ اگر اس کتاب پر ہم آگے بڑھیں تو امتحانی مشق ہمارے سامنے ہے، اگرچہ امتحانی مشق آپ کو خود حل کرنی چاہیے اور اس کے لیے کسی دوسرے کی مدد زیادہ نہیں لینا چاہیے، چونکہ بہرحال یہ آپ کا امتحان ہے۔ لیکن میری اور آپ کی بات کچھ مختلف ہے، ہم آپس میں ایسی بہت سی گفتگو کر لیتے ہیں جو آپ کے فائدے میں ہوتی ہے اور آپ کو فارسی سیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے میں اس مشق کے بھی کچھ سوال حل کرنے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ مثلا سوال نمبر 1 ہی دیکھیے، آپ سے کہا گیا ہے کہ اس میں اشارہ اور صفت اشارہ کو الگ کر دیں۔ یاد رکھیے جب آپ کسی اسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے پہلا ہی جملہ ہے آن کی فست، اس جملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بستہ ہے یا وہ بیگ ہے۔ اب اس جملے میں ایک اسم تو موجود ہے کیف، لیکن کوئی صفت موجود نہیں ہے۔ تو جب آپ ان یا آن جیسے
اسم اشارہ کی مدد سے کسی اسم کی طرف اشارہ کریں تو اسے اسم اشارہ کہیں گے، اور جب آپ کسی خاص صفت یا خوبی یا کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو اسے صفت اشارہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر اسی مشق کا دوسرا جملہ دیکھیے، ان مدرسے بزرگ است، یہ اسکول بڑا ہے۔ اب آپ اسکول کی طرف تو اشارہ کر ہی رہے ہیں جو ایک اسم ہے، لیکن بزرگ کہہ کر آپ اس کی کوئی صفت بیان کر رہے ہیں، کوئی خوبی بیان کر رہے ہیں، تو آپ اسے صفت اشارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس اشارے کی مدد سے یہ والا سوال خود حل کر لیں گے۔ لیجئے آگے بڑھتے ہیں۔ البتہ اگر آپ چاہیں تو میں ان فارسی جملوں کا اردو ترجمہ آپ کے لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسم اشارہ اور صفت اشارہ ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے۔ ان مداد است قلم نیست، یہ پینسل ہے، قلم نہیں ہے۔ مریم دختر زیبایی است، مریم ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ آن پسر زیرک است، وہ لڑکا ذہین ہے، چالاک ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ آن درخت بزرگ است، وہ لڑکا آن درخت بزرگ است، وہ درخت بڑا ہے۔ ان غذا خوش مزے است، یہ کھانا لذیذ ہے، خوش ذائقہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ان پرچم سبز و سفید است، یہ جھنڈا یا یہ پرچم سبز اور سفید ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پرچم دو رنگوں پر مشتمل ہے، سبز اور سفید۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جھنڈے کا، پاکستان کے جھنڈے کا سبز رنگ علامت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سبز رنگ مسلمانوں کی علامت رہا ہے ہمارے 1400 سالہ تاریخ میں، اور اس پر بنا ہوا چاند ستارہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک درخشاں اور روشن مستقبل کی امید رکھتے ہیں۔ اور ہمارے جھنڈے پر موجود سفید رنگ یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن یہاں پر غیر مسلم اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ ان معلم است، یہ استاد ہے۔ ان رانندے است، یہ ڈرائیور ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے ترجمہ جو آپ کے لیے پیش کیا اس کی مدد سے آپ صفت اشارہ اور اسم اشارہ الگ کر سکیں گے۔ اگلا جو سوال ہے فارسی میں ترجمہ کرنے کا، اس میں سے بھی کوئی مشکل لفظ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ خود انہیں ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ قلم سرخ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قلم کی فارسی قلم ہے۔ سرخ کے لیے ہم سرخ بھی فارسی میں استعمال کر سکتے ہیں یا قرمز، دونوں لفظ ٹھیک ہیں۔ وہ بچہ خوبصورت ہے، بچے کے لیے ہم لفظ کودک استعمال کر سکتے ہیں، اور بچے یہ خود فارسی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ خوبصورت کے لیے قشنگ یا زیبا دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ کتابیں کتاب اور کتاب کی جمع کتاب ہا، آپ آسانی سے یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ یہ درخت سبز نہیں ہے، درخت فارسی کا لفظ ہے، سبز فارسی کا لفظ ہے، تو اس جملے کا ترجمہ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لڑکی چھوٹی ہے، لڑکی یا بیٹی کے لیے جو لفظ ہم فارسی میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے دختر، اور چھوٹی کے لیے کوچک، تو یہ جملہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ ٹیلی فون خراب ہے، ٹیلی فون کو ہم فارسی میں ٹیلی فون تلفظ کرتے ہیں، یعنی تے لام فے نون، ٹیلی فون، اسے ٹیلی فون تلفظ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسٹرومنٹ خراب ہو گیا ہو، کوئی الیکٹریکل انسٹرومنٹ ہو، ہم کہتے ہیں اسکار افتادن، یعنی ٹو گو آؤٹ آف آرڈر، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون خراب ہے، ان ٹیلی فون اسکار افتادہ است۔ لیجئے یہ جملہ تو میں نے آپ کے لیے خود ہی ترجمہ کر دیا۔ کرسی، یہ کرسی ہے، کرسی فارسی میں ہم کہتے ہیں صندلی۔ وہ دروازہ ہے، دروازے کو فارسی میں در کہتے ہیں۔ یہ لباس صاف ہے، لباس فارسی کا لفظ ہے، صاف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تمیز۔ وہ پھول سفید ہے، پھول کو ہم فارسی میں گل کہتے ہیں، اور سفید
خود فارسی کا لفظ ہے، البتہ ہم اس کے لیے سفید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ آج اسی کلاس میں آپ کی یہ مشق ختم کروا دی جائے، لیکن وقت کم ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسی مشق کو ختم کروں گا آپ کے ساتھ مل کر۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔